السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اسے قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی۔ فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، اے امیر المومنین، یہ میں واپس نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ دو عادیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے کہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا، کیا شری بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا یہ گھوڑی جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ فرمایا، ہاں۔ قاضی شری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب اپنے پاس رکھیے، یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شری کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شری نے کہا، قول، فصل و حکم، عدل، حق بات اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں، کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس القضاء، چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور باصلاحیت شخص اس اہم منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شری بن حارث کندی کو رئیس القضاء، چیف جسٹس کا منصب سونپا، ان دونوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف و غیر مشہور نہ تھے، بلکہ اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اور بڑے مرتبے کے تابعین رحمہم اللہ تعالی میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل و فضل و اہل و کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لے آتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا تھا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچی تو قاضی شری ان خوش نصیبوں میں سے ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجہ افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے
ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سب نے ہی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی تعالی عنہ کے بعد خلفائے نبی امیہ نے بھی آپ کو اس منصب پر قائم رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 سال تک کی عمر پائی، جس میں سے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شرعی کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں، جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسلام کے اس مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ، جو جنگ کے زمانے میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے، گم ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک ذی شخص، مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے والا غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا، ارے یہ زرہ میری ہے۔ ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی۔ ذمی نے کہا، امیر المومنین یہ میری زرہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زرہ تو میری ہے، نہ تو میں نے یہ کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے۔ ذمی نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو یہ فیصلہ ہی کر دے مجھے منظور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی یہ زرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات میں فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ زرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہٰذا یہ زرہ مجھے واپس دلائی جائے۔ قاضی شرعی نے ذمی سے کہا، آپ اس کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا، یہ زرہ میری ہے، چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی شرعی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ کے سچا ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں، یہ زرہ بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے، اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا غلام کمبر اور میرا بیٹا حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، امیر المومنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں۔ کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، الحسن والحسین سید اصحاب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا، امیر المومنین، یہ درست ہے، لیکن میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمی کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ زرہ اپنے قبضے میں ہی رکھیے،
کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ذمی نے کہا، امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں یہ ذرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا، اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار کتنا اونچا ہے۔ آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوا اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ برحق ہے، اور میں آج اس سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔